آپ BBC اردو سروس کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں نئی حکومت کے سامنے ایک بڑا چیلنج ملکی معیشت کو مستحکم بنانا ہے۔ ہمارے اقتصادی امور کے نامہ نگار خرم حسین نے پاکستان کے چھوٹے اور بڑے بزنس لیڈر سے بات کی اور پوچھا کہ وہ آنے والے دنوں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے کراچی چیمبر آف کامرس، کراچی شہر کے تمام تاجر اور بزنس کمیونٹی کی آواز۔ ہارون اگر صاحب اس چیمبر کے صدر ہیں۔ ان کی نظر آنے والے بجٹ پر ہے۔ ابھی بجٹ آئے گا 14 یا 15 کو اناؤنس ہوا ہے جو، تو اس میں ہم سے بھی فیڈ بیک لیا گیا ہے ابھی سے ہی، FBR نے لیا ہے۔ اب 5 کو یہ آئیں گے تو obvious ہے ہمیں کال کریں گے اور ہم ڈیفینیٹلی جائیں گے بھی وہاں پر۔ بجٹ کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ، کیا توقع رکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے ان کو پروپوزل میں یہی لکھا تھا کہ براڈ ٹیکس، ہماری جب بات بھی ہوئی تھی اسحاق ڈار صاحب سے بھی، تو ہم نے براڈ ٹیکس کی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو ابھی مین کیا ہے پرابلم یہ آ رہا ہے کہ FBR براڈ ٹیکس کرنا نہیں چاہ رہی ہے، جو ٹیکس پیئر ہے ان کے اوپر ہی ٹیکس زیادہ لوڈ بڑھ رہا ہے، تو براڈ ٹیکس ہوگا، کم ٹیکس ہوگا، جتنا منیمائز ٹیکس ہوگا کرپشن بھی کم ہوگی اور کلیکشن زیادہ ہوگا۔ کراچی چیمبر تو دیکھتا ہے لوکل بزنس کمیونٹی کو۔ تھوڑے سے فاصلے پر ایک اور چیمبر ہے، اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس، جو آواز ہے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی۔ کمیہیدے آنڈو صاحب، جن کا تعلق جاپان کی متسوبیشی کارپوریشن سے ہے، اس چیمبر کے صدر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک مینڈیٹ والی حکومت کا آنا بزنس کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اس سے کچھ سیاسی سٹیبلٹی آئے گی اور حکومت معاشی مسئلوں پر توجہ سے کام کر سکے گی۔ I think PMLN having the simple majority. میرے خیال میں PMLN کو انتخابات میں اکثریت ملنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حکومت کو ایک مخلوط حکومت کی بنسبت بہتر طریقے سے چلا سکے گی۔ PTI اور PMLN کی سوچ اور اہداف ایک جیسے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ PTI PMLN کی کسی بھی تجویز کو صرف اس لیے تنقید کا نشانہ بنائے گی کہ اسے تنقید کرنا ہے۔ Simply for the sake of objecting it. اور پھر ہے یہ پاکستان بزنس کاؤنسل، جو آواز ہے پاکستان کے تمام لوکل مینوفیکچرنگ کمپنیز کی۔ ان کے صدر کامران مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کو روایتی طریقوں سے ہٹ کر حل نکالنے ہوں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ وہ انوویٹو ہوں۔ اگر سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر سے وہ بزنس ایز یوزول کے طور پہ چلیں گے تو پھر تو پرابلم ریزالو نہیں ہوں گی۔ ہم سمجھتے ہیں اور ہمیں کہ شروع میں شاید ہماری جو پبلک ہے اس کو تھوڑا بوجھ اٹھانا پڑے، مگر اگر سے پاکستان کی پرابلمس کو ریزالو کرنا ہے لانگ ٹرم پہ اور اکانومی کو کی گروتھ ریٹ کو بڑھانا ہے تو یہ کڑوے گھونٹ کچھ لینے پڑیں گے۔ کس قسم کے کڑوے گھونٹ؟ پاکستان کا فسکل ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے۔ ہمارا جو ٹیکس ٹو GDP ریشو انڈر 10% ہے، جو ایک شرم کی بات ہے۔ ایک ماڈرن اسٹیٹ کو آپ نہیں چلا سکتے اس ٹیکس ٹو GDP ریشو سے، تو گورنمنٹ کو جو ہے وہ ریونیو کلیکشن کی طرف بہت توجہ دینی پڑے گی۔ چھوٹے بزنس مین اور تاجروں کو کوئی خاص امید کی کرن نہیں نظر آ رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ بھتہ خوری اور جرائم سے چھٹکارا ملنے کی کوئی خاص امید نہیں ہے، کیونکہ صوبائی حکومت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ توقعات تو ہمیں رکھنی چاہیے، پازیٹیو توقعات رکھتے ہیں کہ کچھ ہوگا، لیکن جو صورتحال اور جو کرائیٹیریا نظر آ رہا ہے اس میں ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی آئے گی۔ ہم نے اس عبوری حکومت سے بھی بہت ساری توقعات باندھ لی تھی کہ حکومت چینج ہوتے ہی اس عبوری حکومت میں وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ملے، کابینہ سے بھی ملے کہ جی یہ ہو جائے گا، لیکن بیان بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آج بھتہ خوری اس پورے اولڈ سٹی میں اور کراچی میں پہلے سے زیادہ ہے۔ آج رپورٹڈ کرائم کم ہو گیا ہے، ان رپورٹڈ زیادہ ہے، لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں، پوری مارکیٹیں بھتہ دے رہی ہیں۔ پہلے فرق یہ تھا کہ انڈیویجولی لوگ دیتے تھے، آج پوری مارکیٹوں کو فکس بھتے دینے پڑ رہے ہیں۔ نئی حکومت آئی ہے، تازہ دم پہ آئی ہے، آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ نئی صوبائی حکومت کی آنے کی وجہ سے کوئی تبدیلی آئے گی؟ سر میں تو بہت مایوس ہوں جو صورتحال ہے، اور جو نئی صوبائی حکومت بھی آ رہی ہے وہ وہی پرانے لوگ ہیں جو پہلے حکومت 5 سال کرتے رہے، کوئی نئی چیز نہیں آ رہی۔ بزنس کمیونٹی کے لیے امید کی کرن صرف وہاں تک پہنچ رہی ہے جہاں تک حکومت کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ خرم حسین، BBC نیوز، کراچی۔ آج سربین کا بڑا موضوع تھا ترکی میں حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ، جو اب کئی شہروں تک پھیل گیا ہے۔ پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس اور پانی کی توپوں کا استعمال کیا ہے، جس سے سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ مظاہرین حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ مظاہرے چند روز قبل اس حکومتی منصوبے کے خلاف شروع ہوئے تھے، جس کے تحت استنبول میں ایک عوامی باغ کی جگہ پر سلطنت عثمانیہ دور کی بیرکس اور اس میں ایک شاپنگ سینٹر تعمیر کیا جانا تھا۔
سیربین میں پیش ہونے والے موضوعات اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں یا کسی موضوع پر اپنی رائے دینا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں. یہاں دنیا بھر کی خبریں، تبصرے اور تجزیے موجود ہیں. آپ بی بی سی اردو سروس کے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے اپنے تاثرات ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو تشریف لائیے facebook.com/BBC اردو پر. اب سیربین اختتام کو پہنچا. امبر شمسی اور نوشین عباس کو اجازت دیجیے. شب بخیر.